ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ مکیہ ہے۔ اس کے دو اور نام بھی ہیں، اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 12 رکوع ہیں، 121 آیات ہیں اور 533 کلمات ہیں، 3460 حروف ہیں۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے، نبوت کے 12ویں سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعزازاً پیش آیا۔ عظیم الشان معجزہ رسول کریم کو عطا ہوا۔ ایسا منصب، ایسی عزت اور ایسا کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو اس سے پہلے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام میں سے کسی نبی کو وہ اعزاز نہ ملا کہ راتوں رات، ایک ہی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یا بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں سے حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت، دوزخ اور عرش عظیم تک لے جایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص میں رب کریم نے بلایا اور بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، کلام سے شرف یاب کیا، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض فرمائیں آپ کی امت کے لیے، تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے اس وقت 1900 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، حضور میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار اور واپس تشریف لے جائیں، امت کے لیے تخفیف فرمائیں اور یہ نمازیں کم ہو جائیں، کیونکہ امت کے لیے 50 نمازیں پڑھنا 24 گھنٹوں میں یہ بہت زیادہ ہوگا، آپ کچھ کم کروائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ رب کریم نے حضور علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی، کمال مہربانی فرمائی اور 5 نمازیں کم کر کے 45 نمازیں دیں۔ حضور علیہ السلام کے واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر ملے اور انہوں نے پھر مزید تخفیف کی گزارش کی۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 45 سے 40 رہ گئیں۔ الغرض اسی طرح سلسلہ ہوتا رہا کہ پھر 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کر حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ جانے کس رنگ میں تھے، وہ کیا گھڑی تھی، امت مصطفیٰ سے کتنا پیار تھا۔ عرض کرنے لگے، حضور یہ بھی امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، آپ جائیے اور ان میں بھی کچھ کمی کروا کے لائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرا رب عطا تو فرماتا ہے، لیکن مجھے اب بار بار اس کی خدمت میں جا کر اس کے تحفے کو اتنا کم کر دیا 50 سے 5 پہ، اب مجھے مزید جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور علیہ السلام رک گئے، آواز آئی کہ اے محبوب، ہم نے مشقت کم کی ہے، اجر کم نہیں کیا ہے، ہم نے محنت کم کی ہے، ثواب کم نہیں کیا ہے، امتی پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا نصیب ہوگا۔ اس رات کی باتوں سے اس سورت کا آغاز ہوا اور اسی نسبت سے اس کا نام سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی رکھا گیا، اور اس کا نام بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے بالکل قریباً، یعنی کہ ہجرت مبارکہ سے 1 سال پہلے یہ واقعہ معراج ہے، اور اس کے فوراً بعد حضور علیہ السلام کو کچھ عرصے بعد ہی حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف جانا تھا، اور مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی جو سب سے پہلے جن قوموں سے وابستہ ہونا تھا، جن قوموں سے واسطہ پڑھنا تھا، جن قوموں نے حضور کے دین کو سمجھنا تھا، ان قوموں میں سے زیادہ تر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔
یہودی قبیلے تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ کریم نے 1 سال پہلے سے ہی پورا پلاننگ حضور کو دی کہ آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذہن مبارک پہلے سے تیار کر لیا تاکہ حضور مدینہ شریف جائیں تو حضور کے لیے دین اسلام کو پہنچانا ایک غیر معروف نہ ہو، حضور کو ہر چیز پہلے سے سکھا دی گئی۔ تو اس کے اندر بہت سارے مضامین اور بہت سارے عنوانات ہیں، اور توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، انبیاء کی تعظیم کا بیان ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا بیان ہے، اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو یہ عظیم الشان صورت ہے، اس میں مقام انبیاء کا بھی بیان ہے، مقام ملائکہ کا بھی بیان ہے، مقام توحید بھی ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، جب حضور بالکل ہجرت کے قریب تھے، مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف جانے والے تھے، اس وقت یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس مبارک صورت کے آخر میں، آخری رکوع میں بہت ہی مقدس بات یہ ہے کہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت بھی ہوگا۔ جو سنیں گے ان کے اوپر، جو سنیں گی ان پر بھی یہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور وہ سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں۔ مسئلہ یاد رکھ لیجیے کہ اگر خاتون کسی ایسی حالت میں ہو جو اس کے ساتھ ماہانہ ایام کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے عظیم نشانیاں دکھائیں، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔
پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا. اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا. پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس رکوع مبارک سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ وہ جو ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے. سبحان کا ترجمہ یہ ہے وہ ہستی جو ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے، وہ ذات وہ جو ہر عیب و نقص سے منزہ ہے، وہ راتوں رات لے گیا، وہ راتوں رات لے گیا. اس لے جانے میں تمہیں جو جو وسوسہ آ سکتا ہے اس کو دور کر لو کہ جانے والے کو دیکھو، مگر زیادہ توجہ اس پر رکھو کہ لے جانے والا کون ہے. تم اگر سمجھو کہ آسمانوں کی کائنات میں اکیلا انسان بغیر پروں کے جا نہیں سکتا، کرہ ناری ہے، کرہ زمہریر ہے، آگ کا کرہ ہے، جی برف کا کرہ ہے، اس میں سے انسان کیسے گزر کے جائے گا؟ تو تم انسان کے جانے کو نہ دیکھو. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، بات میری کرو. میں قدرت والا ہوں اور میری شان کیا ہے؟ سبحان، میں ہر عیب سے پاک ہوں. اگر تم یہ کہو کہ میں قدرت والا ہوں اور پھر میں محمد کو لے جا نہیں سکتا تو یہ عیب ہو گیا، اور میں ہر عیب سے پاک ہوں. اس لیے تم حضور کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو کہ میں لے کر گیا ہوں. اللہ 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 اللہ. آئیے صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلتے ہیں. تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کی شان نزول میں فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فضیلت اور شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ کہ سارے نبیوں کو جو کچھ دیا زمین پر ہی دیا، اور تجھے کچھ عطا کرنا تھا اور تیری امت کے لیے عطا کرنا تھا تو آسمانوں پر بلایا ہے. یہ عزت اور شرف کیوں دیا؟ اس کے جواب میں کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اللہ اللہ اللہ. یہ جواب بھی دینے کے لیے زبان مصطفیٰ ہے. سوال خدا کر رہا ہے کہ محبوب بتاؤ آپ کو یہ فضیلت اور شرف کیوں عطا کی؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ منسوب فرمایا ہے. یا اللہ، یعنی اس میں بھی کمال عاجزی ہے حضور کی. یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں بہت عاجز بندہ ہوں، میں بہت مسکین بندہ ہوں، یا اللہ بندگی کے اندر میں کمال مقام پر فائز ہوں، میرے جیسا عاجزی کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے تو نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی. نہیں، اپنی طرف عاجزی کی نسبت بھی نہیں کی. فرمایا یا اللہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ نوازا ہے. سبحان اللہ. اس مقام پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، نہ، یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ یہ جو میں نے بندگی اختیار کی ہے، عاجزی اختیار کی ہے، مسکینوں میں جا بیٹھا ہوں کہ لوگ اپنے جیسا بھی کہنے پر تیار ہو چکے ہیں، اس حد تک یا اللہ میں نے عاجزی انکساری کی، اپنی شانوں کو چھپایا اور ہر سو تیرے ہی مقام کو ظاہر کیا. میں تیری بندگی کے ساتھ کائنات میں کام کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہا کہ میں کر رہا ہوں، فرمایا یا اللہ تو نے مجھے ابدیت سے سرفراز کیا ہے.
یہ مقام عاجزی اور یہ انکساری اللہ پاک نے اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ ذات، وہ پاک بے عیب ذات، ہر نقص سے پاک ذات کی جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے خاص الخاص عبد مقرب کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جس کا فاصلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 منزلوں جتنا ہے. اللہ اللہ اللہ، 40 منزلیں جی، یعنی پورا 1.25 مہینہ ایک بندہ پیدل چلتا رہے تو 1 مہینہ 15 دن تک پیدل چلے، تب جا کر جس مقام پہ پہنچے گا میں نے پل بھر کے اندر ادھر مسجد حرام سے ادھر محبوب کو اس جگہ پر پہنچا دیا. حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کیا ہے کہ وہ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ وہ ہے کہ اس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیسی برکتیں؟ دینی برکات بھی اور دنیاوی برکات بھی. وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول بھی ہے، انبیاء کی عبادت گاہ بھی ہے، ان کا جائے قیام بھی ہے، ان کا قبلہ عبادت بھی ہے، کثرت انہار و اشجار سے وہ زمین سرسبز و شاداب بھی ہے، میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام بھی ہے. تو معراج شریف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں. نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے. مہینوں میں اگرچہ اختلاف ہے مگر اشہر یہ ہے، سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج شریف ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ معتمدہ اور مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، تو اس کا منکر گمراہ ہے. اللہ تعالی ہمیں کفر سے بھی بچائے اور گمراہی سے بھی بچائے. معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں. نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے. تیرا دماغان فلسفہ کے اوہام فاسدہ محض باطل ہیں. قدرت الہیہ کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں. حضرت جبرائیل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت اکرام اور احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جوڑے لے کے آئے تھے، جنت سے پانی لے کے آئے تھے، جنت سے نہلانے اور غسل کرانے کا اہتمام لائے تھے، اور حضور علیہ السلام کو نہلایا گیا، دولہا بنایا گیا، ہر جنتی پانی سے غسل دیا گیا اور جوڑے بھی پیش کیے گئے، اور حضور علیہ السلام کو جنتی جوڑوں میں تیار کر کے لے جایا گیا. یہ سارا کام راتوں رات ہوا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبرائیل امین کا ہر آسمان کے دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی سدرۃ المنتہا کو بھی حضور پہنچ گئے. وہاں پہنچنا جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں. جبرائیل امین کا وہاں پر معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار کی پرواز بھی نہیں ہے، خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں. وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات
قربات الہیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا اور ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم بھی پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنا اور حضور کا سب کچھ بتانا اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے قافلوں کے آنے پر اس کا تصدیق ہونا، یہ تمام واقعات معراج صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہیں، بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملو ہیں، بھرپور ہیں، اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ بالکل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لہذا اس واقعے کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور معراج شریف ہی کا انکار کرنا مطلقاً کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، نص قرآنی سے چھوٹے سے حصے میں، رات کے چھوٹے سے حصے میں حضور کا معراج پر تشریف لے جانا قرآن کی نص سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میں اس کا انکار کرتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس درمیان کے سارے واقعات کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بد مذہبی اور گمراہی سے بھی بچائے اور کفر سے بھی بچائے۔ تو جو بات حضور نے فرما دی ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، جو شانیں انہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ حق ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اور ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ بیان بھی کر دیا، اللہ اللہ اللہ، اسی ایک ہی آیت میں، ایک ہی رات کا واقعہ ہے، اسی ایک ہی آیت کے اندر سارا معراج بیان بھی فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس ایک آیت کی تشریح کے اندر تو برسہا برس چاہیے۔ اب فوراً دوسری آیت میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو ہم نے ہدایت بنایا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کتاب میں بھی یہی لکھا تھا کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اب ایک دم معراج کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ دراصل انبیاء میں سب سے زیادہ جس ہستی نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی شرف حاصل کیا، وہ مقام پایا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس نے دیدار الہی کی درخواست کی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جن کو دیدار نہ ہوا ان کا ذکر دوسری آیت میں کر دیا، جن کو دیدار ہوا ان کا ذکر پہلی آیت میں کر دیا۔ ایک تو یہ بات، پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کر دیا؟ اب یہ ہے مکہ۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے بھی اس طرف، حضرت جسٹس ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں تو بنی اسرائیل کا کوئی آدمی نہیں رہتا تھا مکہ میں، اور یہ ہجرت مبارکہ سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے، تو پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ وہاں کیوں کیا گیا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جہاں پر بعد میں جانا ہے یعنی مدینے میں جانا ہے، وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن اقدس تیار کر دیا گیا کہ وہاں اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ایک سال کے بعد ہجرت ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی ساری تیاری حضور کو کروا دی گئی، تو پتہ چلا کہ کچھ زمانوں کے کچھ واقعات جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں حضور کو وہ پہلے بتا دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر مدینے میں یہ پیش آنے والا ہے، یہودیوں سے باتیں ہوں گی، بنی اسرائیل ملنے والے ہیں اور بنی اسرائیل سے یوں کہنا ہے، اور یہ باتیں ہیں۔ سو اس حوالے سے تذکرہ بھی ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ معراج تھا کہ ہمیں طور ملا ہے، وہ طور اور موسیٰ پر بڑا ناز کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا، محبوب کو معراج مکے میں اسی لیے کرایا گیا کہ محبوب کریم آپ کو معراج ہو جائے، کیونکہ اب آپ جس علاقے میں ہجرت کر کے جانے والے ہیں وہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں یہودی ہوں گے، اور وہ اپنے نبی کے طور کی باتیں کریں گے، اپنے نبی موسیٰ کے کلام کی باتیں کریں گے۔ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ عزتیں عطا کر دیتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں اور دیدار سے بھی شرف یاب کر دیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے ان کو کلام ہوا تو زمین کے طور پر ہوا ہے، اور تجھ سے کلام بھی ہوا، دیدار بھی ہوا ہے، عرش کے نور پر ہوا ہے، دنیا نور میں ہوا ہے، لامکاں میں ہوا ہے۔
اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے سارے معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، اور یہ قرآن بھی وہی بات کرتا ہے اور تورات نے بھی وہی بات کی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بھی وہی راہ دکھاتا ہے جو تورات، اصل تورات، حقیقی تورات راہ دکھاتی تھی. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ 3 باتیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اسے لا شریک سمجھو، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی انہیں بے مثل و بے مثال بشر سمجھو، اور ان کی اطاعت کرو. توحید، رسالت اور نبی کی محبت. اطاعت کب ہوگی؟ جب نبی سے بے حد عقیدت ہوگی، نبی پر اعتماد ہوگا. اعتماد کب ہوگا؟ جب دل میں نبی پر عشق ہوگا. جو وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا بھلا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دوپہر کو کھانا نہیں کھانا ہے، 30 دن تک دوپہر کو کھانا نہیں کھانا ہے، تو ہم آگے سے نہیں پوچھیں گے کیوں کرنے والا بندہ تو پھر محبت والا نہ ہوا، اطاعت والا نہ ہوا. بس کب کھانا ہے؟ صبح اذان سے پہلے کھانا ہے. پھر دوبارہ کب کھانا ہے؟ شام کی اذان کے وقت کھانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے فرمایا؟ تم ایسے کر لو گے تو تمہارا روزہ ہو جائے گا. تم نے گویا خدا کی بندگی کر لی. اب سحری کس نے کی؟ اللہ نے کی. افطاری کس نے کی؟ اللہ نے کی؟ نہیں. سحری بھی مصطفیٰ نے کی ہے، افطاری بھی مصطفیٰ نے کی ہے. مگر بندہ حضور کو دیکھ کر کوئی کام کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی غلامی کر لی اس نے رب کی بندگی کر لی ہے. اب سحری بندے نے حضور کو دیکھ کر کی، افطاری بندے نے حضور کو دیکھ کر کی. رب فرما رہا ہے تم نے میری بندگی ادا کر لی. الصوم لی وانا اجزی بہ، تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب جزا بھی میں ہی تمہیں عطا کروں گا. تو یہ بتایا کہ رسول کے ساتھ بے حد عقیدت، بے حد محبت، بے حد پیار کرو. جب بے حد عقیدت، بے حد محبت، اندھا اعتماد، بے حد اعتماد رسول پر جب کرو گے تو پھر تمہیں آخرت پر بھی یقین مل جائے گا، پھر قیامت پر یقین، ملائکہ پر یقین، کتابوں پر یقین، اور ایمان باللہ بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا.